رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ صلوات بھیجیں محمد۔ سورہ نور میں پروردگار عالم نے کامیاب انسانوں کی صفتیں بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ جو 4 کام کر لے، اللہ کی اطاعت کرے، یعنی اللہ کو مانے اور اللہ کی بات کو بھی مانے۔ صرف اللہ کو ماننا بھی کافی نہیں ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی ماننا ہوں گی، اور صرف اللہ کی بات ماننا بھی کافی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بہت اچھے اور نیک کام کرتے ہیں، لیکن وہ خود اللہ کو نہیں مانتے۔ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ بھی کافی نہیں ہے، اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی باتوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی کافی نہیں ہے، اللہ کی بات ماننے کے بعد اس کے بھیجے ہوئے نمائندے رسول، اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور ان کی باتوں کو بھی مانے۔ وہ جو کہیں وہ کرے، جس کام سے روک دیں اس سے رکے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کو پہچان کے، اس کی عظمت کا احساس کر کے، اس کا رعب اس کے دل میں بیٹھے اور وہ اللہ سے ڈرے۔ اللہ کے ستم یا ظلم کی وجہ سے نہیں کہ وہ ظلم کرے گا خدا نخواستہ، یا ستم کرے گا یا نقصان پہنچائے گا۔ اللہ عادل ہے اور ذو الفضل ہے، وہ نہ ستم کرنے والا ہے، نہ ظلم کرنے والا ہے، نہ نقصان پہنچانے والا ہے، لیکن اس کی عظمت کا احساس انسان کو خوفزدہ اور مرعوب کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا اس دوران کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جو اپنی عبادتوں کے لیے جب تیار ہوتے تھے تو ان کے چہروں کے رنگ بدلتے تھے، ان کے پیر کانپتے تھے۔ روایت میں ہے، حج کے لیے جب ہم جاتے ہیں، سیرت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یاد آ گیا، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیرت کا نمونہ یہ ہے کہ حج کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو جب احرام باندھتے ہیں، یعنی جہاں سے حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں، جہاں سے آدمی طے کرتا ہے کہ اب اللہ نے جن کاموں سے حج میں روکا ہے، جو روزمرہ کے جائز کام تھے، ان میں بھی بہت سے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ خوشبو لگانا، مردوں کے لیے سلے کپڑے پہننا، خوشبو چیز کھانا، سائے میں رہنا، مختلف چیزیں ہیں جو عام حالات میں حلال ہیں، مگر
حرام ہو جاتی ہیں۔ ہم آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ کو کیا ملتا ہے اس سے، روزہ رکھوا کے کیا مل رہا ہے؟ میں نے بار بار کہا کہ اللہ کو ہمارے کسی کام سے کچھ نہیں ملتا، جو ملتا ہے ہمیں ملتا ہے۔ حج میں حرام چیزوں کی فہرست طولانی ہے، اس سے چھوٹی فہرست روزے میں ہے، اس سے بھی چھوٹی فہرست نماز میں ہے۔ نماز میں بہت سے جائز کام حرام ہو جاتے ہیں۔ بولنا جائز ہے، نماز میں بولو گے ٹوٹ جائے گی۔ کھانا جائز ہے، نماز میں کھاؤ گے نماز خراب ہو جائے گی۔ پینا جائز ہے، پانی پیو گے نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہنسنا رونا جائز ہے، لیکن نماز میں ہنسو گے رو گے تو اللہ یہ ہے کہ نماز میں خوف خدا سے رویا جائے، جو بہترین گریہ ہے۔ تو جو عام حالات میں جائز ہے، اللہ ان کو بھی روزانہ نماز میں 5 بار کچھ منٹ کے لیے، پھر اس سے بڑی فہرست کو ماہ رمضان میں 1 مہینے کے لیے، اور زندگی میں کم از کم 1 بار اور بڑی فہرست کو حج میں عام حالات کی جائز چیزوں کو حرام کر کے ہمیں ٹریننگ دیتا ہے کہ جو جائز ہے تھوڑا تھوڑا اس سے بھی اپنے کو روکنے کی عادت بنائے رکھو، تاکہ جب حرام کی باری آئے تو خود پہ کنٹرول کر سکو۔ تو لبیک جب آدمی احرام میں جاتا ہے تو بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس میں ہم احرام باندھنا بولتے ہیں، وہ کوئی تہمت باندھنا یا کپڑے پہننا احرام نہیں۔ احرام ہے 2 کاموں کا نام ہے، مالک جو تو روکے گا ان سارے کاموں کو اپنے اوپر حرام کیا میں نے، اور جو تو کہے گا وہ کروں گا، اور یہ سارے کے سارے کام قربتاً اللہ انجام دوں گا۔ اس نیت کے بعد جو پہلی چیز جیسے نماز میں تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر ہے، ویسے ہی حج میں نیت کرنے کے بعد کہنا ہوتا لبیک اللہم لبیک۔ مطلب کیا ہے کہ ہم تیری آواز پہ حاضر ہیں، اور جو تو نے کہا ہے وہ ہم کریں گے۔ اللہ نے حج کی آواز جناب ابراہیم کے ذریعے دلوا دی تھی، اب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم تمہارے سامنے موجود ہیں۔ سنیے، سیرت کے ان ٹکڑوں کو یاد رکھیے۔ مجھے اس وقت امام کی نام یاد نہیں رہا امام میں سے کون سا امام ہے، لیکن شاید دوسرے امام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت میں ہے، جن کے لیے روایت ہے کہ ساری سہولتوں کے باوجود 20 حج آپ نے پیدل سفر کر کے کیے تھے، تاکہ راہ خدا میں ہم آسان راستے اٹھاتے ہیں، عبادت کے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، مگر جن اماموں کو مانتے ہیں ان کا مزاج الگ تھا۔ ان کو لطف آتا تھا اس راہ میں زحمت اٹھانے میں۔ مشہور جملہ ہے مولا علی کا کہ مجھے سردیوں کی رات کی نمازیں پسند ہیں اور گرمیوں کے دن کے روزے پسند ہیں، ہماری الٹی ہے بالکل پسند۔ تو امام جب احرام کے لیے تیار ہوتے تھے تو لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہ سوچا ہوگا ان باتوں کو۔ ہم بہت درانہ نماز کے لیے دوڑ کے آتے ہیں، کھٹاک سے اللہ اکبر کی تکبیر ماری اور کوے بازی والی نماز میں سنا چکا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں کہ حضور سرور کائنات کے سامنے ایک شخص نماز آیا اور تڑ پڑ والی نماز شروع کی، کھٹ سے رکوع پھٹ سے سجدہ، تو حضور نے دیکھ کے فرمایا کہ نقرہ کا نقر الغراب لو ماتا ماتا علی غیر دین محمد۔ یہ نماز تھوڑی پڑھ رہا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے، اور ایسے ہی کووں والی کھٹ کھٹ والی نماز آدھا رکوع چوتھائی سجدہ کرتا کرتا اگر مرے گا تو دین محمد پہ نہ مرے گا۔ میں نے جملہ ہمیشہ کہا اور پھر کہوں گا کہ جب ادھوری نماز پڑھنے والا بھی دین نبی پہ نہ مرے گا تو پھر جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنا حشر سوچے، اور جو نماز کا مذاق اڑاتا ہے وہ اپنا حشر سوچے۔ لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں احرام سے پہلے کا مولا کیا بات ہے، سنیے، یاد رکھیے۔ فرمایا کہ میں کہنے والا ہوں لبیک، آ گیا میں حاضر، لیکن اگر میری لبیک کہنے پر ادھر سے جواب میں آ گیا کہ لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری ہمیں پسند نہیں اور تیرے لیے کوئی خوش بختی نہیں ہے، تو پھر میرا کیا حشر ہوگا۔ میرے عزیزو، ہم تو نیکیاں کرنے میں بڑے بے باک ہیں، نماز پڑھنے آدھے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز سے پہلے ہمیں جو سلیقہ سکھایا گیا ہے اس میں ایک دعا یہ ہے کہ یا محسن قد اتاک المسیء، اے سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے، تیری بارگاہ میں وہ آیا ہے جو بدکار ہے، جو گنہگار ہے، جس نے برے اور خراب کام بہت کیے ہیں،
لیکن جس نے بدسلوکیاں کی ہیں، جس نے دوسروں کے ساتھ خراب برتاؤ کیا ہے، مگر میرے مالک یہ دلیلیں معصوم ہی دے سکتے اپنے مالک کے سامنے۔ وَقَدْ أَمَرْتَ الْمُحْسِنَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِيءِ، تو مجھ سے احسان کرنے والا، میں تیرے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، لیکن تو نے خود ہی تو کہا ہے کہ احسان کرنے والے ہمیشہ جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے اس سے چشم پوشی کر لے، اس سے درگزر کر لے۔ تو چونکہ تو نے ہمیں بھی سکھایا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور جواب میں ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے تو ہم اس کے ساتھ بدسلوکی جواب میں نہ دیں بلکہ ہم اس سے درگزر کریں۔ تو نے ہی یہ حکم دیا ہے تو اب تیری دلیل تیری طرف واپس۔ انت المحسن وانا المسیء، تو ہے محسن میں ہوں، تو ہے احسان کرنے والا میں ہوں بدگمان، میں ہوں تیرے ساتھ بدسلوکی کرنے والا۔ وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسیء فتجاوز عنی، اے میرے پروردگار پھر جب تو نیکیاں کرنے والا ہے اور برائی کرنے والا، اور تو نے کہا ہے کہ بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرنے والا اچھا برتاؤ کرے، تو تیرے سامنے یہ کھڑا ہے برائی کرنے والا، تو اس کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم آج دعائیں کرنے، منتیں مانگنے، جو بھی ہماری نیت ہے، رونے کے لیے علم اور زری اور امام باڑہ اور مسجد اور ممبر سب جگہ جا رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، مگر ان کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کبھی ٹھٹک کے کھڑے ہوں کہ ہم یہ درانہ گھسے جا رہے ہیں، اس لائق بھی ہیں کہ ان تک پہنچیں۔ جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں دروازوں پر اذن دخول لکھا ہوتا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں کہ گنہگار آیا ہے، آپ زندہ ہیں، آپ آواز سن رہے ہیں، اے ملائکہ جو تم یہاں معین ہو، اے انبیاء، اے مرسلین، اے ائمہ، اے جس کا مزار ہے، آپ سب، اے اللہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میں آج شب عاشور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس سال پابندی ہے، ورنہ پوری رات آپ درگاہ بارگاہ ممبر امام بارگاہ جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ ہم کبھی ٹھٹک کے رکے کہ ہم جس علم کو چھونے جا رہے ہیں وہ مولا، وہ عباس ہم سے راضی بھی ہیں کہ نہیں؟ وہ یہ تو نہیں کہیں کہہ رہے ہیں کہ جس حق کے دفاع کے لیے ہم نے ہاتھ کٹائے تھے تم نے اس حق کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم حسین کی زری پہ جا رہے ہیں، کبھی ہم نے پلٹ کے سوچا کہ کبھی حسین یہ نہ کہہ دیں کہ جس سجدے میں ہم نے سر کٹا دیا تھا تم نے اس سجدے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ جس اکبر کی تابوت کو دیکھ کے ہم تڑپ کے لپٹ کے رو بھی رہے ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ کہیں یہ صاحب تابوت اکبر یہ نہ کہے کہ میرے جوان میں نے تو کلیجے کی طاقت لگا کے برچھی بھی کھائی تھی، مگر اس سے پہلے صبح عاشور میں نے سوتے ہوئے کو جگانے کے لیے اذان صبح کہی تھی، تم میرے تابوت کو ہاتھ لگانے آئے ہو تو پہلے صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو تب ہمارے تابوت کے پاس آؤ۔ بی بی زینب کی یاد منانے کے لیے ہماری یہاں دیکھ کے ہم روتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا بی بی زینب ہم سے یہ ہماری بہنوں سے یہ نہ کہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ہمارے سروں سے چادریں چھینی تھی اس پہ رو رہی ہو، اور اس بھرے مجمع میں نہ کوئی شبر ہے نہ کوئی یزید ہے نہ کوئی خولی ہے، تمہارے سروں سے چادر کسی نے نہیں چھینی، پھر تم ہماری بارگاہ میں بے ردا آئی کیسے ہو؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں تو اس لائق ہیں کہ نہیں ہیں، ہم ان بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں کہ اس لائق ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے جس فرزند مصطفیٰ کے ظہور کے لیے ہم دن رات دعا کر رہے ہیں، وہ فرزند مصطفیٰ آئے گا تو ہمارا دل چاہے گا کہ نہیں کہ ہم اس کو اپنے گھر لائیں۔ مرحوم سبط جعفر شہید نے پوری نظم اس پہ کہی ہے جو حقیقت پہ ہمیں جگانے والی ہے، وہ آئیں گے، ہم اپنے گھر میں لے کے آنا چاہیں تو کہاں بٹھائیں گے؟ اس صوفے پہ بٹھائیں گے، یہ تو خمس نکالا ہوا نہیں ہے، اس قالین پہ بٹھائیں گے، یہ تو بغیر خمس کے پیسے سے خریدا ہے، یہ چائے پلائیں گے، اس میں شکر بچی تھی گھر میں خمس نہیں نکالا ہم نے، تو نہ امام کی خاطر کرنے کے لائق ہوں گے، نہ امام کو اپنے گھر مہمان اور ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں حسین ہمارے مہمان تھے، اور اپنے طور پہ ہم الوداع پڑھنے لگتے ہیں۔ حسین ہمارے گھر سے جائیں گے نہیں، کیوں الوداع کہہ کے انہیں رخصت کرتے ہو؟ حسین کو اپنے گھر میں روکو، حسین کی خوشبو اپنے گھر میں بساؤ، حسین کو اپنے گھر میں لاؤ، مگر عزیزو حسین تمہارے گھر میں تب آئیں گے
میں تلخیاں کر رہا ہوں مگر سچائیاں ہیں. ہم نے فرش عزا بچھایا، بی بی آئیں گی، رسول اللہ آئیں گے، ملائکہ آئیں گے، ان کی طرف سے وعدہ ہے. مگر یہ کب آئیں گے؟ اگر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی کے دوسرے گھر پر کسی نے قبضہ کر کے امام باڑہ بنایا ہے تو اس امام باڑے میں تم جا کے مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ تصرف ناجائز ہے. تو پھر بتاؤ، رسول اللہ کو بلانا ہے، زہرا کو بلانا ہے، حسین آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، یہ عقیدہ ہے تو پھر اس عقیدے کے تقاضے عمل کو بھی پورا کرو. فرش ادا جس گھر میں بچھاؤ اس میں خمس واجب نہ ہونا چاہیے، جو تبرک لاؤ اس کا حق کے خمس نکلا ہونا چاہیے، جس فرش پہ بٹھاؤ اس فرش کو پاک و طاہر ہونا چاہیے اور اس میں کسی اور کا حکم نہ ہونا چاہیے. ہم نے کبھی تیاری کی؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی اندازہ لگایا کہ ہم تو بلا رہے ہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئے ہیں، مگر ان کے آنے کے لائق ہم نے تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ مجلس کی آواز سن کے وہ دروازے تک آئیں، ماتم کی آواز سن کے وہ دروازے تک آئیں، اس کے بعد کہیں اس گھر میں ہم نہیں جا سکتے، یہ گھر جانے کے لائق نہیں ہے، اس میں بھائی نے بہن کا حق مار رکھا ہے، اس میں بھائی نے بھائی کا حق مار رکھا ہے، اس میں قرضہ تھا وہ نہیں چکایا باپ کا اور میراث پہ قبضہ کر رکھا ہے، اس میں خمس واجب تھا نہیں نکالا، یہ گھر ہمارے اندر جانے لائق نہیں ہے. خدا کرے کہ ہم آپ جاگیں اور اپنے کو واقعاً حسین کا میزبان بنانے کے لائق بنا لیں. ایک صلوات بھیجیں محمد. شب عاشور ہے آج. میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا حسین نے ایک رات کی مہلت لی تھی، یزیدیوں سے مانگا تھا، جس گھر نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، وقت مانگا تھا، زندگی مانگی تھی تاکہ ایک رات اور ہم ذکر خدا کر لیں، ہم تاکہ تسبیح و تحلیل کر لیں، ہم تاکہ نماز پڑھ لیں، ہم تاکہ روزہ، ہم تاکہ قرآن پڑھ لیں. عزیزو، حسین اور یزید کی جو جنگ ہے، اس جنگ کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا؟ یہ جنگ تاریخ نے اسے طرح طرح کے رنگ دیے ہیں، طرح طرح کے الفاظ اس کے لیے دہرائے گئے ہیں. معاذ اللہ، دو شہزادوں کی جنگ، دو قبیلوں کی جنگ، حکومت کی جنگ، نہ جانے کتنے رنگ دیے گئے ہیں. میں اپنے نوجوانوں کو جو پڑھتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں جو جی چاہے جس کا کہے، لیکن یہ جنگ یزید اور حسین کے درمیان جو تھی اس کا پوائنٹ اور اس کا محور ایک چیز تھی صرف، اور وہ چیز کیا تھی؟ یزید اور حسین میں جو جنگ ہوئی، یزید نے مطالبہ بیعت کیا، حسین نے انکار کیا، اور انکار کیا اور اس طرح انکار کیا کہ دشمن نے بھی بتایا کہ یزید کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہیں. انکار بیعت کیا اور دباؤ بڑھتا رہا، مدینے سے لے کے کربلا تک دباؤ بڑھتا رہا. کربلا میں جب شمر کو بھیجا گیا ہے ابن سعد کے پاس ابن زیاد نے کہ بس اب یا تو جنگ کرو، یا تو بیعت لو، یا جنگ کرو، تو اس وقت میں جملہ بارہا پڑھ چکا ہوں مگر بعض جملے ہمیشہ یاد دلانے کے ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک گواہی کسی سچائی کی ہوتی ہے دوست کی، اور ایک گواہی ہوتی ہے دشمن کی. دشمن اگر کہیں گواہی دے دے تو اس سے بڑا ثبوت نہیں ہوتا. داستانیں ہیں، علی نے بیعت کی تھی، حسن نے بیعت کی تھی. سنیے ان داستانوں کی سچائی. جب شمر آخری خط لے کے آیا کہ یا تو سرداری اس کے حوالے کرو یا بیعت لو، تو ابن سعد کا جملہ تاریخ میں ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے. کیوں؟ جملہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے، جہاں تک میری یادداشت اگر درست ہے تو تاریخ طبری میں یہ جملہ موجود ہے کہ حسین ہرگز یزید کی بیعت، یہ کون کہہ رہا؟ یہ ابن سعد کہہ رہا، دشمن کہہ رہا. صرف یہ نہیں کہا کہ بیعت نہیں کریں گے، وجہ بتائی، اور وجہ وہ بتائی کہ صرف حسین کی بیعت نہیں بلکہ حسین سے پہلے علی تک اور حسین کے بعد حسن عسکری تک کسی نے نہ بیعت کی ہے نہ کریں گے، اس کا فیصلہ ہو گیا. دشمن نے کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان بین جنبی ہے لنفس ابی، حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے پہلو میں، حسین کے سینے میں ان کے بابا کا دل دھڑک رہا ہے، علی کا دل. حسین کے سینے میں علی کا دل دھڑک رہا ہے. کیا مطلب؟ یعنی دشمن کہہ رہا ہے کہ نہ کل علی نے بیعت کی تھی
نہ آج حسین بیعت کریں گے اور کل نہ کل کا علی بیعت کرے گا۔ آپ سوچئے حسین جب مدینے میں ہے، حسین جب ان کے ساتھ قبیلہ ہے، حسین جب ان کے ساتھ کنبہ ہے، طاقت ہے، پاور ہے، اس وقت یزید جو مطالبہ کر رہا تھا بیعت کا، وہی یزید جب حسین کے بیٹے علی کو قیدی بنا کے دربار میں لے آیا تو پھر وہاں کسی نے حسین کے فرزند سے جو قیدی ہے، جو تنہا ہے، مطالبہ بیعت کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے نہیں کیا کہ دشمن کو پتہ چل گیا، دشمن کو پتہ چل گیا کہ یہ علی کے سین، علی کا دل رکھتے ہیں سینوں میں، یہ بیعت نہیں کریں گے۔ اور حسین بھی کہہ گئے تھے مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا یزید جیسے سے بیعت نہیں کرے گا۔ اب بتا دیا نہ ماضی میں بیعت کی تھی، نہ آج کری ہے، اور نہ مستقبل میں کریں گے، یہ فیصلہ حسین نے بھی کر دیا اور گواہی دشمن نے بھی دے دی۔ حسین کی اور یزید کی جنگ نہ حکومت کی جنگ تھی، نہ اقتدار کی جنگ تھی، نہ خاندان کی جنگ تھی، نہ قبیلے کی جنگ تھی، نہ اور کسی چیز کی جنگ تھی۔ جنگ تھی صرف اس کی، کسی نے بہت اچھی تعبیر کی ہے، مجھے یاد نہیں رہ گیا کس ادیب کے جملے ہیں، لیکن جملے بہت اچھے ہیں کہ حسین کی جنگ بس اتنی تھی۔ میرے جوان توجہ سنیں، حسین اور یزید کی جنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید خود کو منوانا چاہتا تھا اور حسین خدا کو منوانا چاہتا تھا۔ حسین خدا کو منوانا چاہتے تھے، یزید خود کو منوانا چاہتا تھا۔ بس اب کربلا ہر وقت جگائے رکھنا، کربلا کو ہر وقت بسائے رکھنا۔ جب تمہارے اندر تمہارے نفس اور خدا کی بات میں جنگ شروع ہو، تمہارا نفس کہے رات بھر جاگے ہو سوتے رہو، اور ادھر سے اذان کہے اٹھ کے نماز پڑھو، تو خود کی بات نہ ماننا، خدا کی بات ماننا۔ جب تمہاری نگاہیں اٹھ کے نامحرم پہ رکنے لگیں، نفس کہے جی بھر کے دیکھو لذتیں لو، اور خدا کی آواز آئے نگاہیں جھکا لے، نامحرم پہ نگاہ نہ ڈال، تو خود کی بات نہ ماننا، خدا کی بات ماننا۔ بخود پر خدا کی حکومت قائم کرتے رہو گے تو وقت کے یزید کو جو تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے اسے بھی توڑو گے، اور جب اپنے اندر کے یزیدوں کو توڑو گے تو اپنے وجود سے باہر کے یزیدوں کے مقابلے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی، ایک ٹکڑا تھا اس کے لیے پڑھ رہا تھا، اس کے پیش کرنے کا وقت نہیں رہ گیا، کہ ایمان کا تقاضا عمل، علم کا تقاضا عمل، عقیدے کا تقاضا عمل، اور عمل بھی وہ جو اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول ہونے کے لیے وہ نتائج ضروری ہیں، وہ شرطیں پوری ہیں جن کے شرطوں کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے لائق نہیں بنتا۔ ان شرطوں میں شرطیں میں نہیں بیان کر سکوں گا، لیکن جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں خدا کی بات مان کے، حسین کا پیغام ہے خدا کو مانو، خدا کی بات کو مانو، رسول کو مانو، رسول کی بات کو مانو، اماموں کو مانو، امام کی بات کو مانو۔ دشمن جو ہمارے مقابلے میں سب سے پہلے شیطان ہے، اس کے آگے پھر اس کے نمائندے اور اس کے شاگرد اور اس کا لشکر اور اس کے سکھائے ہوئے اس کے شاگرد ہیں، وہ سب مل کے مہم شروع کرتے ہیں خدا کو نہ مانو۔ اچھا مان لیا تو ایک نہ مانو، اگر ایک مان لیا تو جیسا خدا ہے ویسا نہ مانو، اگر ایک مانا جیسا خدا ویسا مانا۔ یہ سب تفصیلی گفتگو کے مراکز میں فہرست سنا رہا ہوں، جہاں جہاں سے شیطان بہکاتا ہے، کہ دنیا خود سے بنی، کسی نے بنایا نہیں، خدا ہی کو نہ مانو۔ مان لیا تو ایک نہ مانو، نیکی کا الگ ہو، برائی کا الگ ہو، اس کا الگ اور اس کا الگ۔ کہا ایک مان لیا تو جیسا ہے ویسا نہ مانو، کہا وہ جسم والا ہے وہ قیامت میں دکھائی دے گا، وہ تخت پہ بیٹھا ہے تخت چرمرا رہا ہے، اب مان لیا مگر جیسا ہے ویسا نہیں مانو۔ کہا نہیں، مان لیا، ایک مانیں گے، عادل مانیں گے، اور اکیلا مانیں گے، احد مانیں گے، صمد مانیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، خدا کو مان لو مگر خدا جو نبی بھیجے ان کو نہ مانو۔ نبوت کا انکار کرا دیا۔ اب نبوت کا انکار کرانے کے بعد جب نبوت کچھ نکل گئے، نبوت کے انکار پہ جو بچے انہوں نے نبوت کو ماننا شروع کیا۔ کہا ٹھیک ہے، جتنے ہیں اتنے نہ مانو، پھر بہکانی کی راہ نکالی، ایک کم مانو، ایک زیادہ مانو۔ اچھا ٹھیک ہے، پورے مان لیے تو جیسا ہے ویسا نہ مانو، نبی ہمارے جیسے، پھر بہکا لے گئے۔ نبی کو مان لیا، اب نبی اپنے بعد ہدایت کے لیے امامت چھوڑ کے جا رہے ہیں، امام کو نہ مانو۔ اچھا امام کو مان لیا تو پورے نہ مانو، آدھے مانو، چوتھائی مانو۔ آدھے نہیں پورے مان لیے تو جیسے امام ہے ویسے نہ مانو، کہیں عصمت کا انکار کرو، کہیں علم غیب کا انکار کرو۔
تو کوشش کرتا چلا جاتا ہے نہ مانو نہ مانو، اور ماننے والا مان رہا ہے، مان رہا کہ اچھا پورا مان لیا۔ تو ہم نے بھی خدا کے وجود سے کہاں انکار کیا تھا؟ ہم نے تو خدا کو مانا تھا، خدا کی بات کو نہ مانا تھا۔ تمہیں بھی بہکاتے رہیں کہ خدا کو مانتے رہو، اس کی بات نہ مانو۔ ہم نے اس کو مانا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا۔ تم بھی مانو مگر اس کو سجدہ چھوڑ دو، ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ حسین اور یزید کے بیچ کی جنگ تھی، خود کو نہیں خدا کو ماننا ہے، خود کو نہیں خدا کو منوانا ہے، اور شیطان کا کام ہے خدا کو نہ ماننے پائے۔ کربلا اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر خود کو ماننے کو کچلے، جذبے کو کچلے، اور خدا کو ماننے پہ لائے اور خدا کی بات ماننے پہ لائے۔ اور جب خدا کو مانیں گے اور اس کی بات مانیں گے، وہیں سے مرحلہ عمل میں داخل ہو جائیں گے، وہیں سے ہم سجدہ کرنے والے، وہیں سے ہم روزہ رکھنے والے، وہیں سے ہم ماتم کرنے والے، وہیں سے ہم نیکیاں کرنے والے، برائیوں سے بچنے والے بن جائیں گے۔ اب جو ہم نے، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اجر اور جزا اور ہماری اچھے کاموں کے فائدے، یہ سب ہمارا حق نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ جو ان نیکیوں پہ ہمیں حکم دیتا، بس آج جلدی سے اس وعدے کو پورا کروں، اللہ جو ان نیکیوں پہ ہمیں دینے کا حق دیتا ہے، اس کے چند مرحلے ہیں۔ پہلی چیز ہے دنیا کے فائدے، اچھے کاموں کے اچھے نتائج، کہیں عمر میں برکت، کہیں صحت میں برکت، کہیں مال میں اضافہ، کہیں اولاد، کہیں عزت، کہیں اقتدار، کہیں دنیا کا چین، کہیں دنیا کے نام و نشان اور شہرت۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اچھے اعمال کے اندر چھپا کے رکھی ہے، اور مصیبتوں کو برے اعمال کے نتیجے کے طور پر رکھا ہے۔ بیماری آتی ہے تو ہماری خطاؤں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے، اگر ہمارے تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں تو ہماری نعمتوں کی ناقدری، فضول خرچی، حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا، خیانت کرنا، یہ سب ہماری روزی کو کم سے کم کر کے مٹانے کی منزل تک لے آتے ہیں۔ مگر نیکیوں کے اثرات میں بھی پہلی منزل ہے دنیا کی، دنیا میں نعمتیں پانا، دنیا کے نتائج میں، اس کے بعد منزلیں آگے بڑھتی ہیں۔ پھر دوسری منزل آتی ہے آخرت کی جزا کی۔ ہم بہت ترقی کرتے ہیں تو ہم یہاں تک، میں سمیٹ کے بات کہہ رہا ہوں، تفصیل سے گفتگو کا وقت باقی نہیں رہ گیا، کہ جتنے مومنین و مومنات ہم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، ہم تو زیادہ تر نیکیوں میں دنیا کے فائدوں کے لیے اٹکے ہوئے ہیں۔ ہمارا پوری زندگی منتوں اور مرادوں میں سمٹ کے رہ گئی ہے۔ میں نے پچھلی مجلس میں اس میں تفصیل سے گفتگو کی ہے، ہماری ساری عبادتیں غرضو عبادتیں بن گئی ہیں۔ مولائے کائنات نے کہا تھا 3 طرح کی عبادت گزار ہیں، ایک شوق جنت والے، ایک خوف جہنم والے، یہ ہے تاجروں کی عبادت، وہ ہے غلاموں کی عبادت، اور ایک عبادت وہ کرنے والے جو اللہ ہے لائق عبادت اس لیے کر رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے۔ وہاں تو مولا نے اس آخرت کی جنت کی نیت سے عبادت کرنے والے کو بھی تاجروں کی عبادت کہا تھا۔ ہم تو اس سے بھی نیچے ہیں، ہمارے اکثر اعمال دن بھر میں دنیا کی نعمتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ زیارت عاشور کی پابندی کیوں ہو رہی؟ روزی کے لیے، روزی کے لیے۔ دعائے عاشور، سورہ واقعہ کیوں پڑھا جا رہا؟ روزی کے لیے۔ ہماری تو اس سے بھی پست عبادت ہے۔ آخرت کی تجارت بھی بڑی اچھی چیز ہے، مگر مولا کہہ رہے ہیں ہماری کوالٹی اس سے اونچی ہے۔ ہم آخرت کی تجارت بھی نہیں، ہم رضائے خدا کے لیے کریں گے جو کریں گے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے بدلہ چاہیے نہ تم سے شکریہ چاہیے، جو لینا ہے ادھر سے بھی نہیں، ہم تو اس کی جو مرضی ہے وہ کر دیں گے۔ اب وہ اس کی مرضی ہے کہ جو ہم کر دیں تو وہ ہمیں کیا دے دے۔ ہم نے اس سے کچھ پانے کی لالچ میں نہیں کیا ہے، یہ اہل بیت کی معراج ہے۔ ان کی عبادت، ان کی عبادت، ان کی عبادت اس سے کچھ پانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ مگر ہم تو دنیا میں اٹکے ہوئے ہیں۔ میں کم سے کم فہرست گنا دوں کہ اگر ہم عبادت کی راہ پہ اچھے کام کیے تو پھر ان اچھے کاموں کو انجام دینے میں دنیاوی اثرات کے بعد جزا ہے، جزا ہے جنت کی جو کم سے کم 10 گنی، اور پھر ذرا کوالٹی بڑھائیے تو 70 گنی اور 70,000 گنی، اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیے۔ میں نے فہرست گناؤں گا، تفصیل نہیں جا سکتا، تفصیل سے پڑھ بھی چکا ہوں۔ کبھی کبھی پروردگار کہتا ہے کہ عمل اتنا اونچا ہو گیا
کہ اب اس کی جزا دینا کافی نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ پھر اب ہم رضا دیں گے تمہیں۔ یہ کوالٹی بستر پہ چادر تان کے دشمنوں کے نرغے آدھا میں یوں سو جانا، یہ اتنا اللہ کے لیے ہے کہ اب اس کی جزا کافی نہیں ہے، اس میں ہم اپنی رضا دیں گے۔ اور کبھی کبھی کوالٹی اتنی اونچی ہو جاتی ہے، اخلاص عمل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ابھی تک بندے اپنی نعمتوں پر جو مالک سے ملتی تھی اس کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ ہم آپ جتنے ہیں کس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اپنے مالک کا۔ کس چیز کا؟ نعمتیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مگر جب اخلاص عمل بڑھتا ہے تو یہ مخلص عمل کرنے والوں کا عمل ایسا عظیم ہو جاتا ہے کہ اللہ کہتا وَكَانَ جَزَاؤُكُمْ مَشْكُورًا، تم نے ہمیشہ شکریہ ادا کیا، آج ہم تمہارے اخلاص پر تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو کہاں تک جا رہی ہے کوالٹی؟ جزا، دنیا کے اثرات ایک، جزا جنت کی جزا یا جہنم کی سزا سے بچنا، دو اللہ کی رضا تک خود کو پہنچانا، تین اتنا زیادہ عمل کے اندر اخلاص چھا جائے کہ اللہ کہے کہ اب رضا نہیں، اب تو ہم تیرا شکریہ ادا کریں گے۔ یہ بھی ہے معراج عمل۔ اور ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ جب عمل بندے کو ہوتا ہے اور خدا کہتا ہے یہ تو میرا کام ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تم نے پتھر تھوڑی مارے کنکریاں، یہ تو ہم نے مارے۔ ایک منزل خلوص عمل کی وہ بھی آتی ہے، سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، دیکھوں مجلسی مجمع متوجہ ہے کہ نہیں میرا۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنے احسانات گنائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس میں احسانات میں ایک احسان گنایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تمہیں ضرورت مند پایا تو غنی بنا دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تمہیں گمنام پایا تو لوگوں کو تمہاری طرف راستہ دکھا کے تمہیں معروف بنا دیا۔ ان احسانات میں دو احسان وہ گنا رہا ہے، نمایاں جو جن کے لیے سرچ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک احسان یہ ہے کہ تمہیں یہ علم یجد کا یتیمن فآوا، تمہیں یتیم پایا تو پناہ دی۔ احسانات میں جو چند احسانات گنائے ان میں سے ایک ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، تمہیں یتیم پا کے پناہ دی۔ وجدک عائلن فاغنا، تمہیں ضرورت مند آیا تو غنی بنا دیا۔ تاریخ کیا کہتی؟ یتیم عبداللہ کو کس نے پناہ دی؟ توجہ دے ذرا، جاگے۔ یتیم عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے پناہ دی؟ ابو طالب نے۔ رسول اللہ تنگدست تھے، ان کے ہاتھوں کو مالا مال کر کے اسلام کے لیے ساری دولت کس نے دی؟ خدیجہ نے۔ تو پناہ دے ابو طالب، دولت دے خدیجہ، اللہ کہے ہم نے پناہ دی، ہم نے دولت دی۔ یہ کوالٹی اخلاص عمل کی وہاں پہنچ گئی کہ عمل بندے کا ہے، مالک کہہ رہا یہ کام تو ہم نے کیا ہے۔ یہ چند مرحلے ہیں انسانی زندگی میں۔ سب سے پہلے دنیاوی، میں بار بار گنا رہا ہوں، دنیاوی اثرات، اسی میں ہم ٹکے رہتے ہیں۔ منت مراد، یہ اٹھاؤ وہ رکھو، یہاں سے وہ اٹھا لیا۔ اور میں ذرا یہیں پہ روک کے اپنی بہنوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ منت مذہبی زبان میں اسی کو نظر کہتے ہیں۔ ہم لوگ جو بول چال میں کہتے ہیں ہمارے گھر میں نظر ہے، نیاز ہے، وہ بھی اس کی ایک قسم ہے کہ ہم نے طے کیا کہ اگر ہمارا یہ کام مسئلہ بچہ صحت مند ہو جائے گا تو ہم مولا عباس کے نام پر مومنین کو کھانا کھلائیں گے۔ یہ نظر ہے، اسی کو نیاز بھی کہتے ہیں۔ لیکن نظر ہمارے ہاں خالی اس کھانے کو کھلانے کو نظر سمجھا جاتا ہے۔ ہماری اردو میں منت بولتے ہیں، لیکن جو لفظ اردو کا منت ہے عربی میں وہی لفظ نظر ہے۔ اب منت اور نظر دونوں ایک چیزیں، اور شریعت میں نظر یا منت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی
اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تیری طرف سے تو میں چھوٹی سی نیکی انجام دوں گا. دنیا کی کوئی نیکی بھی انسان کر سکتا ہے. نظر کا تعلق نیت اور ارادے سے ہے. اور نظر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نظر کے کلمات کو عربی سے دہرایا جانا ضروری. اللہ ہے علیہ کہہ کے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ اگر میرا بچہ صحت مند ہو جائے میں ایک بکرا کاٹ کے مومنین میں گوشت بانٹوں گا. مثلا میں ایک تادیہ رکھوں گا گھر میں اور عزاداری کروں گا. تو عزاداری خود ایک اچھا عمل ہے, اس کی نظر کر سکتا آدمی. نظر ہمیشہ اس کام کی ہو سکتی ہے جو آدمی پر واجب نہ ہو, اس کی ہو سکتی جو حرام نہ ہو. نظر اس کی ہو سکتی جو مکروہ نہ ہو. نظر اس کام کی ہو سکتی ہے جس کی ذمہ داری دوسروں پہ نہ جائے, میرے اوپر آئے. آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ میں نے منت مانی ہے 1 ملین صلوات بھیجوائیں گے, اب تم بھی 10 بھیج دو. یہ نظر نہیں ہوتی. نظر آپ اپنے اوپر کریں, آپ دوسرے کو اوپر ٹھوکنے والے نہیں ہوتے کہ ختم قرآن کرنا بیویاں چلو پورا پڑھو. آپ اپنے لیے جو چاہیں کریں اور وہی کریں جو آپ کی حیثیت و سکت میں ہے. نظر اس کی بھی نہیں ہو سکتی کہ میں کہوں کہ میں پورے بمبئی کو کھانا کھلاؤں گا, میرے بس میں نہیں ہے, تو نظر صحیح نہیں ہوگی. تو نظر اور منت میں کسی بھی کار خیر کی نیت ہوتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں وعدہ ہوتا ہے میرا یہ کام پھنسا ہے, رکا ہے, ہو جائے گا, میں اچھا کام کروں گا. یہ جو چڑھاوا چڑھانا اور یہ جو کہیں سے کچھ اٹھانا, میں پھر بہت باریک بات کہہ رہا ہوں فقہ سے جڑی ہوئی, کہ ہمارے گھروں میں رواج ہو گیا ہے کہ وہاں سیب اٹھا لیا کہ بچہ پیدا ہوگا تو 1 کلو سیب چڑھائیں گے. اٹھانا رکھنا یہ ہماری خواتین میں بہت رائج ہے. یہ اٹھا لائے, اب یہ رکھیں گے, اتنا رکھیں گے. معاذ اللہ جیسے ادھار لے کے آئے ہو اور اب وہ انٹرسٹ کے ساتھ واپس کر رہے ہو. اب کیا مطلب ہے؟ 1 سیب اٹھا کے لائے, اب 10 کلو بانٹیں گے. مجھے نہیں پتا شریعت بیویوں میں اتنا جانتا ہوں کہ وہاں سے اٹھائی تھی, نظر کی تھی وہاں جا جوگی پورے میں, اس میں دھاگا باندھا ہے, کھول کے آئیں گے. دھاگا باندھنا یا کھا کھولنا نہ مستحب ہے نہ کوئی عقل مندی کا کام ہے, سوائے رسم کے کچھ نہیں. نظر اسی کی ہو سکتی جس میں کوئی عقل مندی ہو. آپ یہ نظر کرتے کہ جوگی پورا جا کے اہل بیت کی یاد آتی ہے, میں اس زمین پہ جاؤں گا, اگر یہ میرا کام ہو جائے میں ایک بار پھر وہاں جاؤں گا. تو ایک ترجیح ہوتی کہ وہاں اہل بیت کی خصوصی یاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ. لیکن یہ دھاگا باندھا کھولا, یہ تالا ڈالا کھولا, یہ اٹھایا یہ رکھا, اس کا شریعت کی نظر اور منت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نظر کرے مگر بصیرت انداز میں نظر کرے. منت مانے, منت کس چیز کی ہوگی؟ یا وہ مستحب کام ہو یا مباح ہو, لیکن اس میں کوئی, اس کے کرنے میں کوئی ترجیح ہو. مثلا سیب کھلانا, کھیر کھلانا, فرنی کھلانا, یہ سب مباح ہے, آپ کھلائیں نہ کھلائیں برابر, لیکن کھلانا اچھی چیز ہے. مومن کو دینا, مومن کا دل خوش کرنا ترجیح ہے, تو اس رخ سے آپ اس عمل کی نظر کر سکتے ہیں. میں یہ وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ جو رکھنا اٹھانا ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے, یہ جانے کہاں سے آیا ہے. میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ رکھنا اٹھانا وہیں سے آئے گا جو ایک دے کے اگلے سال 10 وصولنا چاہتا ہے, وہ بابا جو پیچھے بیٹھا ہے. ان سب جگہوں میں بابا بیٹھے ہیں. بچپن میں وہاں اپنے درگاہ حضرت عباس کہلاتی شبیہ روضہ حضرت عباس کا ہے لکھنؤ میں, جاتے تھے باہر سوکھی شیرمال ملتی تھی, ہمیں پتہ یہی چڑھایا جاتا ہے, بس سب لوگ چڑھا رہے ہیں, تو ہم 2 لے کے جاتے تھے, تو ایک وہ رکھ لیتا تھا, ایک واپس کر دیتا تھا. اب معلوم ہوا اگر دن بھر میں 10,000 کا مال بکا ہے تو 5,000 کا اندر ہے, وہی 5,000 کا ریسرکل ہو رہا, سرکولیٹ. یہ سب کاروبار ہے. میں تو کھل کے بات کرنے والا آدمی ہوں, لہٰذا میں اپنی بیویوں سے, اپنے بہنوں سے کہوں اس طرح کے رکھنے اٹھانے والی ایجادات, وہ چاندی کی بندیاں رکھ دو, اٹھا لاؤ. نظر کرنا ہے تو یہ نظر کرو, جا کے پہننے کی نظر نہ کرو کہ اٹھائیں گے رکھیں گے. نظر کرو کہ اگر میری بچی کا رشتہ ہو جائے گا تو میں بی بی سکینہ کے نام پر کسی غریب بیٹی کو شادی میں بندے دوں گا, رنگ دوں گا. نظر کرنا ہے تو یہ کرو کہ میرے مولا زین العابدین کو جو ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھیں وہ لوہے کی تھیں, اگر میری یہ منت پوری ہو جائے گی تو میں اتنے ہی وزن کی چاندی کے زیور کسی غریب بچی تک پہنچا دوں گا. یہ نظر وہ نظر ہے جو نظر شرعی ہے, جو نظر معقول ہے, جو کربلا کا پیغام پہنچاتا ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. تو میں نے عرض کیا کہ ہم سب سے کم ترین جزا ہے دنیاوی عمل کا اچھا نتیجہ, اس کے بعد پھر اللہ سے جزا ہے, پھر رضا ہے, پھر شکریہ ہے, پھر وہ کوالٹی ہے جو انہیں نصیب ہے
کہ کم عمل بندے کا اور وہ کہیں عمل ہمارا۔ آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان اعمال کو ان مرحلوں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں ان میں تقویٰ ہے، ان میں ایمان ہے، ان میں ایک اہم ترین شرط ہے خلوص نیت، یعنی جو کام ہو بس اللہ کے لیے ہو، بس اللہ کے لیے اور کچھ نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں پڑھ رہا تھا، مجھے آپ کی خدمت میں کچھ روایات پڑھنا تھی، لیکن اب نہ مجھ میں طاقت ہے نہ وقت میں گنجائش ہے، لہذا میں ایک چیز صرف، ہم چاہتے ہیں خلوص کے ساتھ عمل انجام دیں، مگر خلوص ٹوٹ جاتا ہم سے، چھوٹ جاتا ہم سے۔ اس سلسلے میں مجھے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ مددگار بنا، ابھی میں مطالعہ کر رہا تو اسی پڑھنے کو ملا، اس سے پہلے میں متوجہ نہیں ہوا تھا۔ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، مولا نے اپنے ایک بھائی کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام نہیں لیا، وہ بھائی کون ہے، لیکن اس کی اچھی صفات بیان کی ہے۔ جو مولا کا دوست بھائی بنایا تھا جس کو، سوچیے کون ہوگا، کیسا ہوگا، اس کی اچھی صفات میں ایک صفت ہی بیان کی ہے۔ دیکھیے اخلاص کا پتہ کیسے، مولا نے کہا کہ اس کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ جب اس کے سامنے دو کام آتے تھے فیصلہ کرنے کے کہ اس میں سے مجھے کیا کرنا ہے، دونوں کام اللہ کے لیے، لیکن مجھے اس میں سے کون سا کرنا ہے، ایک کر سکتا ہوں، کون سا کرنا ہے، تو معیار کیا بنایا؟ کہا کہ وہ دیکھتا یہ تھا کہ اس میں سے کون سے کام پر میرا نفس راضی ہے، کون سے کام کو میرا نفس پسند کر رہا ہے، اور کون سے کام کو میرا نفس جبرن اور مجبورن کر رہا ہے۔ بس جس کام پر نفس راضی ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتا تھا۔ یہ پہچان بنائی تھی کہ اللہ کی رضا وہیں چھپی ہے جہاں میرا نفس راضی نہ ہو۔ میرا نفس آتا ہے تو وہاں اللہ کی رضا نہیں آ سکتی ہے۔ اگر ہم آپ اسی معیار پہ زندگی بسر کریں تو انشاءاللہ اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کر سکتے ہیں، جو کربلا والوں کے عمل میں اخلاص تھا، اور وہ اخلاص وہ تھا کہ شہید بعد میں ہوئے، جزا بعد میں ملے گی، مگر جزا کے مناظر کو دیکھنے کو اس سے پہلے مل گیا۔ ابھی میں نے مجلس میں آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ ہلال جب مولا کی محبت میں پیچھے پیچھے چلے تھے تو ہلال کو مولا نے جنت کے مناظر پہلے دکھلا دیے تھے، جنت میں انہیں بعد میں جانا تھا، جنت پہلے دیکھنے کو مل گئی۔ مگر یہ کون سے منزل تھی، کس مرحلے سے وہ لوگ اخلاص عمل کے گزرے تھے۔ شب عاشور آئی، ایک رات کی مہلت لی گئی ہے، جنگ ہونا طے ہو گیا ہے۔ حسین نے خیموں میں سارے انصار اور بنی ہاشم کو جمع کیا اور اس کے بعد تقریر شروع کی، اور اس کا خلاصہ کلام یہ تھا کہ میرے جان کے دشمن ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے مارنے آئے ہیں، تمہیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے، لہذا تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں تمہارے سروں سے اپنی بیعت بھی اٹھا لے رہا ہوں۔ بیعت اٹھا لی، اب جانا حرام نہیں رہا، جائز ہو گیا۔ امام وقت کہہ رہا جاؤ، میں نے بیعت اٹھا لی۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے۔ حسین نے پھر کہا کہ میں بیعت اٹھا چکا، تم سے کہہ رہا ہوں جہاں چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے، تم نہیں جاتے ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر تم اس طرح مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو لوگ پوچھیں کہ تم فرزند رسول کو چھوڑ کے چلے آئے، لہذا میں تم سے کہتا ہوں میرے گھر والوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اور جب کوئی پوچھے کیوں چلے آئے تو کہنا حسین کے اس گھر والے کو بچانے کے لیے ہم حسین کو چھوڑ کے چلے آئے تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ پھر بھی سناٹا چھایا رہا۔ کہا مجھے لگتا ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے سے اٹھ کے جانے میں تمہیں حیا آتی ہے، تو لو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، اندھیرا کیے دیتا ہوں، اب تو چلے جاؤ۔ بس اب خاموشی ٹوٹی، جب تک روشنی تھی پہل کوئی نہیں کر رہا تھا، اخلاص میں رکاوٹ تھی پہل کرنے میں، لیکن جب اندھیرا چھایا تو تب آوازیں سنائی دے رہی، چہرے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، آوازیں آنا شروع ہو گئی، مولا آپ کہہ رہے چلے جاؤ، ارے ہمیں اگر آپ کی محبت میں مارا جائے، مار کے کاٹا جائے، کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیا جائے، جلا کے ہماری خاک کو اڑا دیا جائے، اور ہمارے ساتھ 70 بار یہی برتاؤ ہو، تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں۔ کسی نے کہا مولا
آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو کل آپ کے نانا کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ آپ کی مادر گرامی کی خدمت میں حاضری کیسے دیں گے؟ کسی طرف سے بنی ہاشم کے بچوں اور جوانوں کی آواز آ رہی ہے، مولا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کے بعد ہم جی کے کریں گے کیا؟ آپ کے بعد جی کے ہم کریں گے کیا؟ حسین نے چراغ جلایا، دعا دی، سند دی، جیسے صحابی مجھے ملے ایسے میرے نانا کو، جیسے گھر والے مجھے ملے، جیسے اہل بیت مجھے ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے، ایسے نہ میرے گھر والوں کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ دعا دی، پھر اس کے بعد کل کے حالات بتانا شروع کیے، اور اس کے بعد فہرست سنانا شروع کی، کل کے شہداء کی فہرست میں کس کا نام ہے۔ اشتیاق کے ساتھ سب منتظر ہیں، باری باری نام آتے جا رہے ہیں، جس کا نام آتا ہے اس کے چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے انصار کے نام ختم ہوئے، بنی ہاشم کے نام گنانا شروع کیے، بنی ہاشم کے نام بھی گنا لیے گئے، اور محمد کے نام بھی آ گئے، عقیل کے بیٹوں کے نام بھی آ گئے۔ ایک 13-14 سال کا کم سن نوجوان خیمے کے گوشے میں کھڑا ہے، دل میں سوچ رہا ہے، ارے میری بدنصیبی، بھیا اکبر کا نام آیا ٹھیک ہے، چچا عباس کا نام آیا ٹھیک ہے، مگر اب تو خاص میرے بھیا زینب کے لخت جگر اور محمد کا نام بھی آ گیا، اب تو مسلم کے فرزندوں کا نام بھی آ گیا۔ پروردگارا میری بدنصیبی، میں بچپن میں یتیم ہوا، 3 سال کی عمر میں چچا نے پالا، کسی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا، لیکن اب چچا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں لے رہے، میں کیا کروں میرے مالک، میری مدد کر۔ سوچتے سوچتے ایک مرتبہ قاسم سے خاموشی توڑی اور آواز دی، چچا آپ نے سارے نام گنا دیے مگر آپ نے میرا نام نہ گنایا فہرست شہداء میں، کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام نہیں؟ حسین نے وہی سوال کیا جو روز سنتے ہیں، بیٹا موت ہے کیسی تیری نگاہ میں؟ کہا شہد سے زیادہ شیریں۔ بھئی سن کے حسین نے ایک مرتبہ کہا، بیٹا صرف تیرا ہی نام نہیں ہے، تیرے ننھے سے بھیا اصغر کا نام بھی اس فہرست میں ہے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ قاسم کی خوشی ختم ہو گئی، بابا بھیا اصغر کا نام؟ ارے بھیا اصغر تو ابھی 6 مہینے کا گھٹنیوں میں نہیں چلتا بابا، وہ کیسے مارا جائے گا؟ کیا خیموں میں ظالم آئیں گے؟ حسین نے دیکھا اس نوجوان کے دل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ برداشت کرے کہ خیموں میں ظالم آئیں گے۔ کہا نہیں بیٹا، تیرا بھیا خیموں میں شہید نہ ہوگا، میں کربلا کے میدان میں لے جاؤں گا اور وہاں میری گود میں ذبح کیا جائے گا۔ خبر شہادت مل گئی، اطمینان سے انصار اپنے خیموں میں واپس گئے، پہرا شروع ہو گیا۔ حسین خیموں میں واپس آئے، ایک ایک خیمے سے ہوتے ہوئے بہن کے خیمے میں پہنچے، بہن نے بھیا کے سراپا کا جائزہ لیا، رخ میں نظر ڈالی، چہرے پہ ایک فیصلے کی کیفیت دکھائی دی۔ کہا بھیا کیا طے ہوا؟ کہا بس زندگی کی آخری جنگ کل ہے۔ زینب تڑپی، بھیا اتنا بڑا لشکر اور تمہارے ساتھ اتنے چھوٹے سے سپاہی، بھیا جو بچے ہیں سپاہی ان کو آزما لیا ہے کہ نہیں؟ ارے حفاظت کے لیے جو پہرا دے رہے تھے حبیب، ان کے کانوں میں آواز پہنچی، دوڑ کے گئے انصار کے خیموں میں، چلو دوڑو، بی بی پوچھ رہی ہے دوستوں کو آزما لیا کہ نہیں؟ سارے انصار جمع ہو گئے، ایک مرتبہ پڑھ کے حبیب نے صدا دی، بی بی آپ کہیں تو اپنے ہاتھوں سے سر کو کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ زینب نے انصار کو رخصت کر دیا، رات تسبیح و تحلیل میں گزری، صبح عاشور نزدیک آتی جا رہی ہے، حسین کے خیموں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں، لا الہ الا اللہ کی آوازیں، سبحان اللہ کی صدائیں، اور انہی آوازوں کے درمیان التش التش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یہ آوازیں اٹھتی رہی، صبح ہوئی، اذان اکبر ہوئی، علی اکبر کی اذان کے بعد نماز ہوئی، تیروں کی بارش شروع ہوئی، دیوار بن کے کھڑے ہو گئے مجاہد، آدھا لشکر شہید ہو گیا، ایک ایک کی جنگ شروع ہوئی، مسلم شہید، حبیب شہید، حر مارے گئے، مسلم ابن اسیہ مارے گئے، انصار و اعوان کے بعد اہل حرم اہل بیت کی باری، قاسم کے جسم کے ٹکڑے آ گئے اور محمد کی لاشیں آ گئی۔
عباس کا عالم آ گیا، 6 مہینے کے لال کی لاش کو دفنایا حسین نے، رخصت آخر کے لیے آئے، بیٹے سے خدا حافظ کہا، بہن سے خدا حافظ کہا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان جنگ میں گئے، بیویاں منتظر ہیں کوئی خیر لائے، کوئی خبر لائے، زینب تڑپ کے نکلی میرا بھیا کنار، دیکھا سجدے میں سر ہے، ظالم تلوار لے کے بڑھا، آواز دی میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی، غیرت ہاشمی نے طاقت سمیٹی، خاک سے سر اٹھایا، کانپتی انگلی کا اشارہ کیا میری بہن، ارے زینب ابھی خیمے میں جاؤ بھیا زندہ ہے، زینب خیمے میں گئی، حسین کے سوکھے گلے پہ ابھی خنجر نہیں چلا تھا، ایک مصیبت اور آئی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، لوٹنے کے لیے قدم خیموں کی طرف بڑھ گئے، حسین نے کہا ارے کم وقت تو تمہارے پاس دین نہیں ہے، تو دنیا میں تو آزادوں کی راہ پہ چلو، ادھر سوکھے گلے پہ خنجر، ادھر خیمے لوٹے جا رہے ہیں، نو کے نیزہ پہ سر حسین ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا حسین یا حسین۔